خبردار ہو جائے مسلمانوں اور 25 دسمبر کو ہونے والی ان کفری علامات سے دور رہیں، اور پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور تمام امت مسلمہ تک پہنچا کر انہیں خبردار کر دیں۔ وہ اس لیے کہ 25 دسمبر کو عیسائی میری کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی ان کا ماننا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا، نعوذ باللہ، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ مسیح یسوع کا ایک انداز میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے فوری طور پر ضرور آگے شیئر کرنا ہے، کیونکہ آج کی ہم اس ویڈیو میں اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کو دیکھیں گے کہ کیا قرآن میں، اسلام میں حضرت عیسیٰ کے جنم دن کو منانا حرام کہا گیا ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میری گزارش ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں رقم ہے کہ اگر تم تک کوئی بات پہنچے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کر، پھر اس بات کو آگے پھیلا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بات جھوٹی ہو، بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑے۔ تو یہ جو بات آپ تک پہنچی ہے اس کی آپ تصدیق کریں۔ یہ جو آیت بھائی نے پڑھی ہے، اس آیت کا مسیحیوں کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مسیحیوں کے لیے آیت نہیں ہے، کیونکہ اہل کفار کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جتنی بھی آج دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، یہ اللہ کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ معاذ باللہ۔ ان تک یہ پیغام محمد کے ذریعہ اللہ نے پہنچایا کہ نہ تو اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا۔ تو یہ مسیحیوں کے لیے آیت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن میں جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس دن کو سلامتی کا دن کہا گیا، اس دن پر سلامتی بھیجی گئی ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس دن پر سلامتی بھیجی گئی ہے، کیا اس دن کو منانا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا یا حلال ہوگا، اس کا آپ نے ضرور جواب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن پاک میں رقم ہے کہ اہل کتاب کے لوگ ویسے ہی اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں جس طرح سے ان کو حکم دیا گیا، تو مسیحی ویسے ہی اپنی کتابوں کو مان رہے ہیں اس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور جواب ضرور دینا ہے کہ کیا اس دن کو منانا ناجائز ہوگا یا جائز ہوگا، حرام ہوگا یا حلال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں رقم ہے کہ جتنے بھی بچے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کو شیطان چھوتا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو اسے شیطان چھو نہ سکا۔ تو جو پاکیزہ ہے، جو پاک ہے، کیا اس کے جنم دن کو منانا حرام ہوگا یا حلال ہوگا، جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، اس بات کا جواب میں مسلمان دوستوں سے چاہتا ہوں۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو نیگیٹو نہیں، پوزیٹیو طور پر لینا ہے، اور آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ جو خبر آپ تک پہنچائی جاتی ہے وہ خبر کیا سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بات مسلمان دوست کرتے ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ، تو میری کا مطلب ہے خوشی، کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح، ماس کا مطلب ہے اجتماع۔ تو اس کا اگر ہم پورا مطلب دیکھیں تو یہ نکلتا ہے کہ مسیح کی آمد کا اجتماع، مسیح کی آمد کی خوشی۔ تو اس کا وہ مطلب نہیں نکلتا جو آپ لے رہے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جسمانی تعلق آتا ہے، لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کو جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور روحانی طور پر تو قرآن میں بھی مختلف طور پر اصطلاح استعمال کی گئی ہے مختلف لوگوں کے لیے۔ ابو البشر کہا گیا حضرت آدم کو، ابو النبیہ کہا گیا ہے حضرت آدم کو، ابن الوقت کہا گیا وقت کے بیٹے کو، اور اسی طرح حضور کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ روحانی ہوئی ہے، جسمانی طور پر نہیں۔ تو مسیحی حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ ابن مانتے ہیں، ولد نہیں مانتے۔ ولد کی ٹرم میرے لیے اور آپ کے لیے استعمال ہوگی، کیونکہ میں اور آپ ماں باپ کے ملاپ سے، جنسی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب ہمارے کسی دوست کی، بیٹے کی یا بیٹی کی خوشی ہوتی ہے تو ہم اس کی سالگرہ پر لاکھوں خرچہ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آئیں اس خوشی میں شریک ہوں۔ تو جس کا جنم دن فرشتوں نے منایا، مجوسیوں نے منایا، چرواہوں نے منایا، تو کیا اس دن کو
حرام کہنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ آپ نے اس بات کا ضرور جواب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے محنت کرنے والوں اور بوجھ اٹھانے والے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آج کون ہے جو بوجھ نہیں اٹھا رہا؟ کون ہے جو بوجھ کے نیچے نہیں دبا؟ کون ہے جو محنت نہیں کر رہا؟ آج ہر ایک کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے، اور اس کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج ہر ایک کھویا ہے دنیا میں، ہر ایک نجات کی تلاش میں ہے، تو راہ حق زندگی ایک ہی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بیٹے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ باپ میں سے نکلا ہوا، تو جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کے جنم دن کو ایکسیپٹ کریں، اس کی خوشی میں شریک ہوں، کیونکہ وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ یہ حقائق دنیا تک پہنچ سکے اور وہ اپنے خیالات کو تبدیل کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ سکیں۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی لاکھوں ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔